میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ با مقصد زندگی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے حسب معمول درود پاک کی فضیلت سنیے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا جوئی کے لیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ علم دین کے حصول کے لیے اول تاخیر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضری دیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان مبارک کے فرض روزے جن پر فرض ہیں انہوں نے رکھنے ہی ہوتے۔ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حصول ثواب کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول، یہ سب اس کے بینیفٹس، اس کے فوائد یہ شامل ہیں۔ اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو اس میں کھانے پینے پر صرف ہونے والے اخراجات، وقت، اس کی بچت کے ساتھ ساتھ پیٹ کی اصلاح اور روزے کی برکت سے بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ بلکہ تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ نفلی روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ آئیے آپ کی ترغیب کے لیے نفلی روزے کے چند فضائل پیش خدمت ہیں، توجہ سے سن لیجئے اور ساتھ ساتھ ذہن بناتے چلے جائیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں، انشاءاللہ عز و جل نفلی روزے بھی رکھا کریں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا قیس بن زید جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، اور وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ روایت جو آپ نے سنی حدیث شریف، اس میں جس پھل کا تذکرہ ہے جو شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ایسا ہوگا جیسے بالکل صاف شہد ہوتا ہے۔ شہد اگر چھتے کے ساتھ، شہد کا چھتا یہ موم سے بنا ہوتا ہے، اگر یہ چھتے کے ساتھ اگر اس کو کھایا جائے شہد کو تو یہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ چھتے کے اندر ہوتا ہے موم کے ساتھ تو وہ اتنا صاف نہیں ہوتا۔ تو جس طرح
میٹھا ایسا جیسا وہ چھتے کے ساتھ ہو، اور صاف ایسا، خوش ذائقہ ایسا جیسے اس کو چھتے سے الگ کر لیا گیا ہو۔ سبحان اللہ عز و جل، روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ مزید سنیے، اللہ عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس نے رضائے الہی عز و جل کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا، یعنی روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ یعنی اگر روئے زمین میں، یعنی پوری زمین کا جتنا سونا اسے دیا جائے اور اس کے بدلے میں نفلی روزہ، تو پھر بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا، اس روزے کا ثواب تو قیامت کے دن ہی پورا ملے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ذہن بنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، عافیت ہے، تو اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو نفلی روزے رکھنے کے لیے تیار کیجیے۔ مزید سنیے کہ اگر کوئی خوش نصیب روزے کی حالت میں مرتا ہے، اس کا انتقال روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے کتنا زبردست اجر و ثواب ہے، کسی زبردست خوشخبری ہے۔ ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں مرا، اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، قیامت تک اس کے لیے روزے لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے، بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آنا نہایت ہی اچھی علامت ہے، مثلا باوضو یا نماز پڑھتے ہوئے، سبحان اللہ عز و جل، حج کے سفر کے دوران، مدینہ منورہ میں دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر کے دوران، یہ سب ایسی عظیم سعادتیں ہیں کہ خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ انتقال کسی اچھے کام، مثلا حج، عمرہ، جہاد، رمضان کے روزے وغیرہ کے بعد ہو۔ اچھی حالت میں انتقال کو صحابہ کرام پسند فرماتے تھے اور اس کی تمنا رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم کرے، مرنا تو ہمیں بھی ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، اللہ کرے ہماری موت آئے تو ہم بھی کسی اچھے کام میں ہوں، اللہ تبارک و تعالی بری موت سے بچائے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، وسائل بخشش میں ہیں مبلغ آقا جتنے، کرو دور ان سے فتنے، بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس ضمن میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف کی ایک مدنی بہار بھی سنتے چلے جائیے۔ مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف، ہند، وہاں کے ایک اسلامی بھائی جو کالو چاچا کے نام سے مشہور تھے، عمر ان کی تقریباً 60 برس تھی۔ 2004 میں 1425 سن ہجری رمضان المبارک کے آخری عشرے میں احمد آباد ہند میں شاہی مسجد، جہاں دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی سنت اعتکاف کی ترکیب تھی، یہاں انہوں نے اجتماعی اعتکاف میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی۔ وہ تو پہلے ہی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے،
مگر اس طرح اجتماعی اعتکاف میں پہلی بار انہیں شرف حاصل ہوا تھا شمولیت کا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، ساتھ ہی دعوت اسلامی کے 72 مدنی انعامات میں سے پہلی صف میں نماز پڑھنے والا جو مدنی انعام ہے اس کا انہیں خوب جذبہ ملا، چنانچہ انہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی۔ عید سے دوسرے روز 2 شوال المکرم کو 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیا۔ مدنی قافلے میں سفر سے واپسی پر 5 یا 6 دن کے بعد یعنی 11 شوال المکرم 1425 سنہ ہجری 2004 کسی کام سے بازار جانا ہوا، مصروفیت بھی تھی مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہو جانے کا خدشہ تھا۔ جذبہ ایسا ملا تھا اعتکاف میں کہ پہلی صف چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سارا کام چھوڑا، مسجد کا رخ کیا اور اذان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے۔ وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے تھے گر پڑے، کلمہ شریف اور درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے صدقے میں ایسی ہی موت نصیب فرمائے، ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ہوں، کسی نیک کام میں ہوں، اس کا ذکر کرتے ہوئے میں موت آئے۔ الحمدللہ عز و جل اجتماعی اعتکاف کی برکت سے مدنی انعامات کے دوسرے مدنی انعام یعنی پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ملے ہوئے جذبے نے کالو چاچا کو انتقال کے وقت بازار کی غفلت بھری فضاؤں سے اٹھا کر مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں پہنچا دیا، اور کیسی خوش نصیبی کہ آخری وقت کلمہ اور درود پاک نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ عز و جل، جس کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو جائے انشاءاللہ عز و جل اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے۔ انتقال کے چند روز بعد ان کے فرزند، ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ مرحوم کالو چاچا سفید لباس میں ملبوس، سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائے مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں، بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہو کہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہنے کا عزم مصمم کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہوتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ زندگی بھی اچھی گزرے گی، اور انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ایمان سلامت رہے گا۔ انشاءاللہ عز و جل وقت نزا موت کے وقت آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو رکھ ہی لینے چاہیے۔ نفلی روزوں کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے تو کم از کم 3 روزے یہ تو ہر اسلامی بھائی ہر اسلامی بہن ذہن بنا لے کہ مجھے رکھنے ہیں ہر مدنی ماہ میں۔ اس کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد اور اس کے فضائل بھی بہت ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایام بیت یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 اس کو یہ روزے رکھے جائیں۔ اس کے حوالے سے کچھ فضیلت سن لیجئے۔ ام المومنین سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ پہلی عاشورہ، اور دوسری عشرۂ ذوالحجہ، اور تیسری ہر مہینے میں 3 روزے۔ عاشورہ کا روزہ، عشرۂ ذوالحجہ یعنی 10ویں کے علاوہ 9 تک کے روزے، ہر مہینے میں 3 دن کے یعنی ایام بیت کے روزے۔ چوتھی چیز فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ سیدنا عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے، اور ہر ماہ 3 روزے رکھنا بہترین روزے ہیں۔ ایک اور روایت میں بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر یعنی ہمیشہ کے روزے رکھے۔ ایک اور فضیلت سنیے، مسند امام احمد جلد نمبر 9 صفحہ 36 حدیث نمبر 23132، رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ ایک اور روایت، جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے،
کہ ہر روزہ 10 گناہ مٹاتا اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو۔ نسائی شریف کی روایت ہے کہ جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوں تو 13، 14 اور 15 کو رکھو۔ یہ تو ان ایام بیت کے روزوں کی فضیلت اور اس سے متعلق آپ نے روایت سنی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو بھی روزہ رکھتے۔ روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا خاص خیال رکھتے تھے۔ پیر شریف کے روزے سے متعلق آپ کی بارگاہ میں سوال ہوا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کا سبب پوچھا گیا، ارشاد فرمایا، اسی میں میری ولادت ہوئی اور اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو آپ بھی پیر شریف کے روزے کا معمول بنا لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی، پیر اور جمعرات دونوں دن ہی رکھ لیں، نہیں تو پیر شریف کا رکھ لیں روزہ۔ الحمدللہ عز و جل بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی انعامات میں جو ہفتہ وار مدنی انعام ہے، ان میں ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا ہے ہر پیر شریف کے روزے کا۔ پیر کو نہ ہو سکے تو ہفتے کے کسی دن میں بھی روزہ رکھ لیا جائے۔ اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل بہت بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے اور نیک بننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر کوشش کر رہے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کی جو تحریکیں ہیں، مسجد بھرو تحریک ہے دعوت اسلامی کی، جو یعنی اصل تحریک نیک بننے کی تحریک، اس میں ایک تحریک یہ بھی ہے نفلی روزہ تحریک۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ بڑے پیارے انداز میں عمل کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو نفلی روزوں کی ترغیب آپ نے ارشاد فرمائی اور ساتھ ہی ایک تحریک دے دی نفلی روزوں کی۔ یہ کیا ہے کہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں یہ نفلی روزہ رکھنے کی عادت بنائیں، اور اس میں پھر درجہ بندی بھی کر دی گئی۔ اس میں ممتاز کارکردگی والا وہ ہے کہ جو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے، یعنی مہینے میں یوں کہہ لیجئے کہ جس کے 15 دن یا 15 سے زائد جو نفلی روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائے، اس کی ممتاز کارکردگی۔ اور جس کے مہینے میں 7 یا 7 سے زائد روزے ہوں نفلی روزے، تو اس کی بہتر کارکردگی۔ اسی طرح جو ہفتہ وار ایک روزہ رکھے پیر شریف کا یا کسی بھی دن کا، مہینے میں 4 یا 4 سے زائد، 4 سے 7 تک، تو اس کی مناسب کارکردگی۔ آپ بھی اس مدنی تحریک میں شامل ہو جائیے، نیت کر لیجئے، اور ساتھ ہی اپنے نام اپنے یہاں کے مدنی انعامات کے جو ذمہ دار ہیں ان کو لکھوا دیجئے کہ ہم بھی اس نفلی روزہ تحریک میں شامل ہیں۔ پھر کوشش کرتے رہیے، روزوں کا معمول بنائیے، اور ساتھ ہی ہر مہینے اپنی کارکردگی بھی جمع کرواتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفلی روزے رکھنے کا ذوق نصیب فرمائے۔ یاد رہے کہ سال میں 5 ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا منع ہے، نہیں رکھا جا سکتا ان دنوں کا روزہ۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر کا دن، اسی طرح 10 ذی الحجہ الحرام، 11 ذی الحجہ الحرام، 12 ذی الحجہ الحرام اور 13 ذی الحجہ الحرام۔ یہ 4 ایام، 4 یہ اور 5واں عید الفطر، 3 دن عید الاضحیٰ کے، اور ایام تشریق کا اگلا دن یعنی 13 ذی الحجہ الحرام، 4 دن یہ ہو گئے، اور 5واں یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر۔ ان 5 دنوں کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ان دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان کے علاوہ سال بھر میں ہر دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حاجی کے لیے
جو حج کر رہا اس کے لیے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وہاں روزہ نہ رکھے۔ تو جو حاجی نہیں ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے، اور یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بھی ہے۔ بہرحال ان 5 دنوں کے علاوہ سال بھر میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ہر عاقل بالغ مسلمان پر، مرد و عورت پر فرض ہیں۔ اگر کسی کا کوئی عذر ہے، جو آزار اس کے بیان ہوئے، کسی کا کوئی عذر ہے وہ نہیں رکھ پا رہا تو اس کو بعد میں وہ روزہ رکھنا ہوگا۔ وہ یعنی اگر بلا عذر چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا، اور توبہ بھی کرنی ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس کی قضا بھی لوٹانی ہوگی، یعنی وہ روزہ رکھنا بھی پڑے گا، توبہ بھی کرنی پڑے گی اس کی قضا کرنے کی۔ اور اگر کوئی عذر ہے تو بعد میں وہ روزہ رکھ لیا جائے۔ فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں، لیکن نفلی روزے یہ سال بھر رکھے جا سکتے ہیں رمضان کے علاوہ۔ جس کے ذمے فرض روزے باقی ہیں، یعنی اس نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، ابھی اس کے ذمے باقی ہیں، وہ پہلے اپنے وہ فرض روزے پورے کر لے، یعنی ان کی قضا کر لے، اور اس کے بعد نفلی روزے رکھنے کا معمول بنائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید جمعرات اور جمعے کے روزوں سے متعلق فضیلت سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے، سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت نشان ہے، جس نے بدھ جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر سے۔ یہ ایک مشہور ہے کہ جمعے کا روزہ نہ رکھا جائے، تو ایسا نہیں ہے، جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک تاکید ہے کہ جمعہ کا روزہ تنہا نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کا روزہ شامل کر لیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینے کے تاجور شفیع روز محشر محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، جس نے جمعہ ادا کیا، یعنی نماز جمعہ ادا کی، اور اس دن کا روزہ رکھا، اور مریض کی عیادت کی، اور جنازے کے ساتھ گیا، اور نکاح کی گواہی دی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ آپ نے پہلے سن لیا کہ جمعہ کا تنہا روزہ نہ رکھیں، اس کے ساتھ جمعرات کا شامل کر لیں یا ہفتے کا شامل کر لیں۔ اس حوالے سے یہ روایت سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی ہرگز جمعہ کا روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے بعد، اس سے پہلے یا بعد میں ایک دن ملا لے۔ ہفتے کے کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، ہفتہ اور اتوار اس حوالے سے سنیے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے اور فرماتے، یہ دونوں مشرکین کی عید کے دن ہیں، ہفتہ اور اتوار، میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔ نفلی روزے سے متعلق چند احکام بھی سن لیجئے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کی تصنیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 312 سے، یا سلطان مدینہ کے 12 حروف کی نسبت سے روزہ نفل کے 12 مدنی پھول۔ پہلا، ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرے، یعنی نفلی روزہ نہ رکھے۔ دوسرا مدنی پھول، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تیسرا، نفل روزہ قصدن شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ اگرچہ وہ روزہ نفل ہے لیکن اگر شروع کر لیا، نیت کر لی، وقت شروع ہو گیا، ارادتاً اب شروع کر لیا، اب یہ پورا کرنا واجب ہے۔ اگر ٹوٹ گیا یا اس نے توڑ دیا، کوئی بھی ایسی صورت ہوئی، تو اب اس کی قضا واجب ہوگی۔ چوتھا مدنی پھول، نفل روزہ جان بوجھ کر نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا۔ پانچواں مدنی پھول، نفل روزہ بلا عذر توڑنا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے یعنی مہمان کو ناگوار گزرے گا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑنے کے لیے عذر ہے، بشرطے کہ یہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا کر لے گا، رکھ لے گا بعد میں۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ دعویٰ کبریٰ، یعنی جو
نصف النہار عام لفظوں میں زوال کا وقت، اس سے پہلے پہلے توڑے، بعد کو نہیں توڑ سکتا۔ چھٹا مدنی پھول، والدین کی ناراضی ہے تو عصر سے پہلے تک نفل روزہ توڑ سکتا ہے، عصر کے بعد نہیں۔ ساتواں مدنی پھول، اگر کسی اسلامی بھائی نے کسی کی دعوت کی تو اب جس کو مدعو کیا گیا، جس کو دعوت دی گئی، اگر اس نے نفلی روزہ رکھا ہے تو وہ زوال سے پہلے پہلے، دعویٰ کبریٰ سے پہلے پہلے توڑ سکتا ہے، مگر اس کی قضا اسے کرنی ہوگی۔ آٹھواں مدنی پھول، اگر اس طرح نیت کی کہ کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو ہے، تو یہ نیت صحیح نہیں۔ اگر کوئی اس طرح نیت کرے تو وہ روزہ دار نہیں ہوگا، چاہے اس کا پورا دن گزر جائے بغیر کھائے پیے۔ نواں مدنی پھول، ملازم یا مزدور اگر نفلی روزہ رکھیں تو کام پورا نہیں کر سکتے تو جس نے ملازمت پر رکھا ہے مالک، اس کی اجازت ضروری ہے، اور اگر کام پورا کر سکتے ہیں، روزہ رکھنے سے ان کی طاقت وغیرہ میں کوئی وہ فرق نہیں آئے گا، وہ کام پورا کر سکتے ہیں، تو اب مالک کی سیٹھ کی اجازت ضروری نہیں۔ یہ حکم جو ہے یہ نفلی روزے کا، فرض روزے کا نہیں۔ فرض روزہ جس پر فرض ہے اس کو رکھنا ہی ہوگا۔ دسواں مدنی پھول، حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے، اس طرح روزے رکھنا صوم داؤدی کہلاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے افضل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے، اور دشمن کے مقابلے سے فرار نہ ہوتے تھے۔ تو جو اس طرح رکھے، ابھی جو مدنی تحریک ہے نفلی روزوں کی، یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھے تو وہ ممتاز درجے میں ہوگا۔ 11واں مدنی پھول، حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن وسط میں اور 3 دن آخر میں روزہ رکھا کرتے، اس طرح مہینے کے اول، اوسط اور آخر میں روزہ دار رہتے، 3 دن شروع میں، 3 دن بیچ میں اور 3 دن آخر میں۔ 12، سارا سال روزے رکھنا، ایام ممنوعہ کے علاوہ، 5 ایام کے علاوہ سارا سال روزے رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ہمارے لیے فضیلت اس کی ابھی آپ نے سنا صوم داؤدی کی، کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت والی زندگی دے، صحت دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنی صحت سے، عافیت سے، فرصت سے، ان سب معاملات کو آپ صحت، عافیت، زندگی کو غنیمت جانیے اور خوب خوب نفلی روزے رکھیے۔ آج سے نیت کر لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ان مدنی پھولوں کے آخر میں دعا مانگ رہے ہیں، یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں زندگی، صحت اور فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے خوب خوب نفلی روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما، انہیں قبول بھی کر، ہماری اور ہمارے میٹھے میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر